السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل پہ آنے کے لیے بہت زیادہ خوش آمدید۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے محبت۔ محبت کیسے محسوس ہوتی ہے اور ہم کسی سے محبت کر سکتے ہیں؟ ہم جس چیز کو محبت کہتے ہیں کیا وہ واقعی محبت ہے یا وہ بس ایلیوژن ہے؟ آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلی یہ بات ہے کہ ایک انسان جب اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، کوئی سورس نہیں ہوتا، کوئی چیز نہیں ہوتی جسے وہ دیکھے ہو، اسے محبت محسوس ہو۔ اگر ایک انسان نے یہ چیز دریافت کر لی ہے کہ محبت بغیر کسی چیز کے بھی محسوس کی جا سکتی ہے، تو وہ انسان ہر طرح کی کنڈیشن سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ایک آزاد انسان ہی کسی سے محبت کر سکتا ہے، وہ انسان جو کہ ڈیلی بیسس کے چیزوں کے خوف سے ڈرتا رہتا ہے، یا پھر وہ ماضی کے پنجرے میں بند ہے غم کے، اس انسان سے محبت توقع نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس کے پاس یکسوئی نہیں ہے، اس کے پاس پریزنٹ مومنٹ کی پریکٹس نہیں ہے۔ اس کے دماغ میں ہر وقت یا خوف ہوگا یا درد ہوگا، اور اگر وہ اس درد اور خوف سے محبت کرے گا کسی سے، یا وہ ایلیوژن اس نے دماغ میں بنایا ہوا ہے کہ یہ انسان ہے، مجھے اس سے محبت ہے، تو ایٹ دا اینڈ وہ جو رنگ آلریڈی اس میں چڑھے ہوئے ہیں خوف اور درد کے، وہ کبھی نہ کبھی اس کی محبت کو داغدار کر دیں گے، سٹین کر دیں گے، یعنی وہ انسان اپنے اندر کے درد کو اس محبت میں شامل کر دے گا، اندر کی جو اس کی ڈویلٹی ہے انرجی کی وہ اس محبت میں لے آئے گا، تو وہ محبت زیادہ دیر تک پائیدار رہے گی نہیں، چھن جائے گی، یا پھر شخص سامنے رہے گا لیکن آپ کو دوبارہ اس سے محبت ہوگی نہیں۔ جو محبت آپ نے سوچی تھی کہ آپ کی محبت ہے، وہ وقتی الائنمنٹ ہوتی ہے، وہ آن دا ٹائم بینگ آپ نے بس، آپ کا دماغ ذرا ڈسٹریکٹ ہوا ہوتا ہے کہ مجھے اس شخص سے محبت ہے، لیکن جب دماغ میں دوبارہ سے سوچیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر آپ کو وہ محبت محسوس نہیں ہوتی، بس وقتی طور پہ الائنمنٹ جو ہوتی ہے آپ اسے محبت کہہ رہے ہوتے ہیں، جبکہ جو محبت ہے وہ الٹیمیٹ الائنمنٹ ہے، یعنی کہ نہ ٹوٹنے والی یکسوئی ہے۔ اگر آپ میڈیٹیشنز کرتے ہیں، اسپرچول پریکٹسز میں ہیں، یا آپ سٹلنس کو بہت زیادہ محسوس کرنے لگ گئے ہیں، آپ کو انرجیز بہت زیادہ محسوس ہوتی ہیں، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ باہر کا شور آتا ہے تو میں انسٹل سا محسوس کرتا ہوں، مجھے پریشانی ہوتی ہے، مجھے فیل ہوتا ہے کہ میرے دماغ میں کچھ ہو رہا ہے، میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہوں شور شرابے سے، کیونکہ ڈیفینیٹلی شور شرابہ ایک نوائز پولیوشن ہے، اور یہ انکانشیسنس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ لوگ باہر آپ کی گلی میں چیخے مار رہے ہیں، ایک دوسرے کو بہت بری طرح سے ڈانٹ رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، گلی میں ہو رہی ہیں، اور آپ کے گھر میں بھی لوگ اونچی آواز میں میوزک سن رہے ہیں، اونچی آواز میں باتیں کر رہے ہیں، یا وہ کسی کے بارے میں غیبت کر رہے ہیں، یا اپنے غم کے بارے میں رو رہے ہیں۔ آپ اتنی انکانشیسنس میں اگر ہیں تو آپ کا سٹل ہو جانا بہت بڑا ٹاسک ہے۔ اس کے لیے آپ ڈے کے ٹائم میں سٹلنس کو زیادہ محسوس نہیں کرتے، کیونکہ رات کو وقت آپ سوئے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو 1-2 گھنٹے کے بعد جگاتے ہیں نیند سے کہ اٹھو، چلو آؤ اپنی سٹلنس پہ کام کرو، لیکن آپ سوئے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں اور سو جاتا ہوں۔ یہ جو اور سونا ہے یا انکانشیسنسلی سونا ہے، یہ آپ کے جسم کو ضرورت نہیں ہے۔ ہم سوتے اس لیے ہیں تاکہ ہمارے پورے دن کا جو مومنٹم چل رہا ہے سوچوں کا، اس سے ہمیں بریک مل جائے، ہمارا دماغ ریلیکس ہو جائے۔ وہ جو 2-3 گھنٹے ہوتے ہیں پہلے کے، اس میں دماغ بالکل چپ ہوتا ہے، اس میں سورس انرجی آپ میں داخل ہو رہی ہوتی ہے، آپ کو دوبارہ سے بنا رہی ہوتی ہے زندگی میں چلنے کے لیے۔ اس کے بعد جب وہ آپ کو جگا دیتی ہے، جب آپ کو بوٹل فل ہو جاتی ہے، آپ جاگ جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کہتے ہیں میں اور سو جاتا ہوں۔ جب آپ اور سوتے ہیں تو حقیقت میں وہ جو بوٹل بھری ہوئی تھی نا، وہ اب ضائع ہونے لگ گئی ہے، کیونکہ آپ کے جسم کو اتنی نیند کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جگایا گیا ہے کہ جاگو اور چلو اب یکسوئی، کیونکہ رات کے وقت کوئی کام ہوتا نہیں ہے موسٹلی لوگوں کا، جن کا رات کو بزنس ہے، یہ چیزیں ہیں، وہ ان کے لیے بہت بڑا ٹاسک ہے، یا پھر وہ کبھی اس طرف آتے ہی نہیں ہیں اسپرچویلٹی کی طرف، اگر آتے بھی ہیں تو ان کے لیے بہت بڑا ٹاسک ہے کہ اپنے ٹائم میں سے یکسوئی کے لیے وقت نکالنا۔
یکسوئی کچھ بھی نہیں ہوتی ہے، یکسوئی صرف یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی سوچوں سے نجات حاصل کرنی ہے۔ 1 گھنٹے کے لیے آپ میڈیٹیشن کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، نماز، قائم نماز جو ہے وہ تو مکمل ایک علاج ہے بیماریوں کا، ذہنی اور جسمانی ساری جو کرب ہیں، آپ کی نحوستیں ہیں زندگی میں، وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں قائم نماز سے۔ قائم نماز میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کی سوچیں بند ہو جاتی ہیں اور سورس انرجی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو انرجی ہے وہ آپ میں داخل ہو جاتی ہے۔ آپ نماز میں بھی یکسوئی کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو ارد گرد کی کسی چیز سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اتنا دماغ سٹل ہوتا ہے کہ دماغ میں کوئی سوچ آتی ہی نہیں ہے کہ جا کے موبائل دیکھ لو، جا کے اس سے بات کر لو، یہ بہت خوبصورت چیز ہے۔ لیکن جس طرح سے میڈیٹیشن ہے وہ یکدم سے آپ کو اثرات اس کے محسوس نہیں ہوتے، ہاں تھوڑا بہت سکون ضرور محسوس ہوتا ہے، ذکر سے بھی شروع میں آپ کو تھوڑا سا سکون محسوس ہوتا ہے، لیکن آپ کو زیادہ اس سے جب آپ چھوڑ دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں ٹھیک ہو گیا، تو وہ زیادہ چیز بڑھ کے آپ کی طرف آ جاتی ہے، ڈسٹربنس اور انسٹلنس جو ہے وہ زیادہ آپ کو محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ دماغ بہت تیز سے بھاگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہم ساری زندگی دماغ سے کام کرتے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اب فیصلہ کر لیا ہوگا کہ آپ کی زندگی میں سٹلنس آنی چاہیے، تو وہ پھر آپ کے دماغ کو جو ہے وہ اس طرح سے کرتا ہے کہ آپ کے پاس چارہ ہی نہیں رہتا، آپ کے پاس آپشن ہی نہیں رہتی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کر لوں یا نہ کروں، نہیں، آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے، آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ آپ وہ ہزاروں میں سے ایک ہیں جو اللہ تعالیٰ نے چنے ہیں، اور آپ کو وہ یکسوئی کی طرف لے کے آنا چاہ رہا ہے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ یہ بتائے کہ میں تمہیں یکسوئی کی طرف لے کے آ رہا ہوں، تم اب سٹل ہونے لگ گئے ہو، آہستہ آہستہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم مجھ سے ملو گے، اس دنیا میں ہی ملو گے۔ یکسوئی کا عالم یہ ہوگا کہ تمہاری انرجیز اتنی زیادہ ہیں کہ تمہیں کسی چیز کی، مادی چیز کی طلب نہیں ہوگی، تمہاری خواہشات کب کی ختم ہو چکی ہیں، تمہیں اس چیز کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ اب جو چیز میں تمہیں دے رہا ہوں تمہیں بس اسی میں سکون ملتا ہے، کیونکہ میں تمہارے اندر سے اس چیز کو دیکھتا ہوں تو تمہیں سکون ملتا ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ کا چینل کھل چکا ہے، تو سورس انرجی ساری کی ساری اندر ٹریول کر رہی ہے۔ تو جب آپ اللہ کی نظر سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ کو جو چیز اچھی لگتی ہے، آپ یہ نہیں کہتے کہ میں لوں یا نہ لوں، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، سو بسم اللہ۔ جب آتی ہوئی چیز چلی جاتی ہے آپ کہتے ہیں اٹس اوکے، اٹس فائن ایز ویل، کیونکہ میرا جو کنیکٹڈ سورس ہے، میری جو بیس ہے وہ ہلی تو نہیں ہے نا، وہ تو وہیں کی وہیں ہے۔ یہ جو یکسوئی ہوتی ہے یہ ٹریول کرتی کرتی انرجیز بنتی، کیونکہ بریک نہیں آ رہا، آپ بہت کانشیس ہو گئے ہیں اپنی سٹلنس کو لے کے، آپ نے سٹل بھی ہو جائیں گے، آپ کے پاس جو چیلنجز ہیں، انسٹل لوگ، جو انکانشیس لوگ ہیں، وہ تو آپ کے ارد گرد ہی رہیں گے انٹل اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا آپ کو وہاں سے نکال لیتا ہے، وہ لوگوں کو وہاں سے نکال لیتا ہے۔ جیسے مکہ سے مدینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹریول کرنے کا حکم ہو گیا تھا، مکمل انکانشیس اسٹیٹ تھی مکہ والوں کی، تو جب ٹریول کیا تو اللہ کے حکم سے کیا، وہ کر کے وہ مدینہ گئے، مدینہ والے تو آلریڈی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مبتلا تھے، انہوں نے تو سو بسم اللہ کہا اور خوشی منائی کہ یہ ہمارے پاس آ گئے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ عام لوگوں کے ساتھ بھی کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے آپ محتاج ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی انرجی آپ میں ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میرے رب نے مجھے نجات دے دینی، ایک حد تک وہ آپ کو رکھے گا ان لوگوں کے ساتھ، جب وہاں آپ کا کام ختم ہو جائے گا پھر آپ کو ٹریول کروا دے گا آگے، لیکن یہ دماغ کے ساتھ ہونے والے کام نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی انرجی، اللہ تعالیٰ کی سوچ آپ میں ٹریول کرتی ہے، آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ میری سوچ نہیں ہے، یہ مجھے حکم آ رہا ہے، اور یہ لگاتار آتا رہتا ہے جب تک آپ عمل نہ کر لیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جہاں آپ کی سوچوں سے آپ کو نجات ملتی ہے وہیں پہ آپ کو محبت ملتی ہے، اور یہ کسی کنڈیشن کی محتاج نہیں ہے، یہ کسی انسان، مرد یا عورت یا بچے کی محتاج نہیں ہے کہ اس میں وہ میں دیکھوں گی تو مجھے محبت محسوس ہوگی، نہیں، یہ تو آلریڈی آپ میں فلو کر رہی ہوتی ہے۔ سننے والے شاید میری بات سے اتفاق نہ کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ انرجی ہوتی ہے، یہ لگاتار ٹریول کرتی کرتی اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے کہ یہ ڈیوائن محبت میں چینج ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ کانشیس انسان ہیں پھر آپ اس محبت سے جلدی خود کو دور نہیں ہونے دیتے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے انکانشیس لوگوں سے جیسے لڑائی کی، چینل بند ہو گیا، آپ تڑپ رہے ہیں اس وقت۔ جب آپ ذائقہ چکھ لیں گے ایک بار وہ محبت کا، پھر آپ سے رہا نہیں جائے گا، آپ ہر وقت وہیں پہ رہنا چاہیں گے۔ پھر آپ کو چپ ہو کے گزرنا ہوتا ہے انکانشیسنس میں سے، جو آپ کو دیکھ رہا ہے
ہلکا ہلکا کانشیس ہو رہا ہے وہ تو آپ کے پیچھے چل پڑتا ہے، باقی دیٹس فائن، ان کا اپنا سفر ہے، انہوں نے اپنے ٹائم پہ آنا ہے، نہیں آنا وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن آپ کو محبت کا علم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جب تک محبت نہیں ہے آپ کسی سے محبت کر نہیں سکتے۔ اتنی ادھوری، اتنی نامکمل زندگی گزارنے کا کیا فائدہ جب آپ ایک اس اسٹیٹ میں ہی نہیں ہے جس میں آپ کے اندر محبت ٹریول کر رہی ہے، اور آپ جا کے مادے کو لیتے ہیں، انسٹلنس کی وجہ سے، پریشان اور دکھ کی وجہ سے آپ پھر مادے کی طرف جاتے ہیں، یعنی کہ انسان کی طرف جاتے ہیں، یہ چیز کی طرف جاتے ہیں، کچھ دیر کے لیے الائنمنٹ محسوس ہوتی ہے، اچھا محسوس ہوتا ہے، پھر وہی زیرو ہو جاتا ہے۔ آپ کو لگاتار دنیا اس چیز کا بتا رہی ہوتی ہے کہ جتنی دیر تک اندر ٹریول نہیں کرو گے تم کبھی مطمئن نہیں ہونے والے۔ جب تمہیں وہ محبت مل جائے گی جو تمہارے اندر ہی ہے، پھر تمہیں باہر کی محبتوں سے کوئی فرق نہیں پڑنا، آتی آئے جاتی ہے جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے امید ہے کہ سننے والوں کو محبت کی حقیقت کا پتہ چلا ہوگا۔ یہ آپ ہی کے اندر ہے، آپ اس کو باہر تلاش کرتے ہیں، یہ باہر سے ملنے والی چیز نہیں ہے، یہ آپ ہی کے اندر ہے۔ یہ اتنی اسٹرونگ انرجی ہے، یہ اتنی پاورفل انرجی ہے کہ اس کے ارد گرد پوری دنیا گھوم رہی ہے، اور جتنی دیر تک آپ اپنی محبت کو اپنے اندر سے تلاش نہیں کرتے آپ کو باہر سے محبت نہیں ملنے والی۔ وہ آدھی ادھوری محبتیں ہیں جو کبھی بدل جاتی ہیں، کبھی یکسو ہو جاتی ہیں۔ جب آپ یکسو ہو جاتے ہیں، آپ کو محبت مل جاتی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں لوگ آپ کی طرف لگنے لگ گئے ہیں، ٹریول اسی رخ پہ مڑ گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہو اس کام کے لیے، تو آپ کو اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اگر بہت زیادہ پریشان رہتا ہوں، انسٹلنس اور خوف اور درد میں رہتا ہوں، تو اس کا یہ مطلب ہے میرا دماغ انسٹل ہے۔ جب وہ یکسو ہو جائے گا، پریزنٹ مومنٹ میں آ جائے گا، تو غم کون سا؟ غم تو پاسٹ میں ہے، تو میں تو پاسٹ میں ہوں ہی نہیں۔ فیوچر میں خوف ہے، خوف میں میں ہوتا ہی نہیں ہوں، مجھے فرق ہی نہیں پڑتا خوف کا، میں تو پریزنٹ ہوں، جو ہونا ہے ابھی ہونا ہے، اور بس یہی ہے۔ مجھے کیا پتا اگلا سانس مجھے آنا ہی ہے یا نہیں آنا، وہ میں 5 سال کے بعد کا سوچ کے پریشان ہوں کہ بھائی 5 سال کے بعد کیا ہوگا۔ جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ جب آپ اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، آپ کو چیزوں کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، آپ پھر موو کرتے ہیں چیزوں کے ساتھ، آپ اللہ کے فیصلوں کے ساتھ موو کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے امید ہے میری ویڈیو آج کے سننے والوں کو پسند آئی ہوگی۔ میرا کانٹینٹ اسی قسم کا ہے، اندر کی دریافت کا ہے، کیونکہ ایٹ دا اینڈ ہم نے جو دائمی خوشی ہے کبھی نہ ختم ہونے والی، وہ اندر ہی ہے۔ آج ٹریول کر جائیں گے بہتر ہے، کل زندگی زبردستی آپ کو ٹریول کروا دے گی، بروٹلی وحشیانہ طریقے سے آپ کو زندگی لے جاتی ہے اس طرف، اور پھر آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ آپ کے کان میں ابھی یہ بات اگر جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے آپ پیار سے چل پڑیں اس طرف، تھوڑا تھوڑا ہی چل پڑیں، رینگ کے چل پڑیں، لیکن چلیں تو صحیح۔ ادروائز زندگی کا بہاؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے، بعض دفعہ ایسے آپ کے ساتھ سچویشنز ہو جاتی ہیں کہ آپ کو پھر سکون حاصل کرنے کے لیے بروٹلی اندر جانا پڑتا ہے۔ آپ روتے رہتے ہیں پورا دن، اور آپ کو سکون ہی وہاں جا کے ملتا ہے اندر، وہ خاموشی میں۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ باہر کی دنیا جب مجھے کھینچتی ہے اپنی طرف انکانشیسنیس، تو میرے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ میں اس سے لڑوں یا اس کے ساتھ چلوں، یا پھر جو بھی ہے مائنڈ فل ہو کے رہوں۔ نہیں، آپ بہتے چلے جاتے ہیں اور آپ کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے اپنے سارے کام بھی کرنے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ آپ گال میں جا کے بند ہو جائیں اور دنیا سے کٹ جائیں، کبھی نہیں کہتا۔ اس نے آپ کو دنیا کے اندر ہی رکھنا ہے، آپ سے سارے کام لینے ہیں، لیکن جب آپ کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو آپ خوش ہو کے سارے کام کرتے ہیں، نہ کہ رو کے۔ مجھے امید ہے میری سننے والوں کو ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی۔ مجھے اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔